آگے آیت نمبر 111، اور یہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہودیوں اور عیسائیوں کے کوئی بھی ہرگز داخل نہیں ہوگا، یہ محض ان کی آرزویں ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے آؤ، کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ تمہارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا؟ کیوں نہیں، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ کیوں نہیں، قاعدہ تو اللہ کا یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دے، اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دے اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو، اسے اپنا اجر اپنے پروردگار کے پاس ملے گا، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، حالانکہ یہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ مشرکین جن کے پاس کوئی آسمانی علم ہی سرے سے نہیں ہے، انہوں نے بھی اہل کتاب کی طرح کی باتیں کہنی شروع کر دی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں، یعنی کہ اپنی کتابوں پر یہ ایمان لاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لانے والی جو تورات اور انجیل ہے ان کو ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں۔ تورات میں حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام تو ان پر ایمان لانا ہے، تو یہ کوئی بالکل ایمان نہیں لائے، اور عیسائیوں کو حکم دیا گیا تھا کہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے آنے والے ہیں، ان کا نام احمد ہوگا، بتایا گیا تھا، تو اس پر ایمان لانا، وہ بھی ایمان نہیں لائے۔ مشرکین جو ہیں ان کے پاس کوئی سرے سے کتاب ہی نہیں ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو ہمارے بزرگوں کا دین ہے ہم اس کے علاوہ کسی پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ان کی باتوں کے درمیان سارا فیصلہ کر دے گا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہی کو آخرت میں زبردست عذاب ہوگا۔ اب یہ لوگ جو اوپر ہے، یہود اور نصارہ اور مشرکین جو اپنے آپ کو بڑا حق پرست سمجھ رہے ہیں، یہ لوگ اپنے اپنے زمانوں میں اللہ کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کے مرتکب بھی ہوئے ہیں۔ مثلا عیسائیوں نے کیا کیا تھا، بادشاہ تھا تیتوس، اس کے زمانے میں انہوں نے بیت المقدس پر حملہ کر کے اسے تاخت و تاراج کیا تھا۔ بیت المقدس جو مسجد اقصیٰ ہے، اللہ کی یہ پہلا قبلہ ہے مسلمانوں کا بھی، اور یہ حرم تھا پہلے، تو اس کو انہوں نے، عیسائی بادشاہ تھا لیکن بیت المقدس پر اس نے حملہ کیا اور سارا بیت المقدس جو تھا اس کو توڑ دیا۔ ابرہہ جو عیسائی بادشاہ تھا اس نے بیت اللہ پر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ کہ اس نے بیت اللہ پر حملہ کیا کرنے کی کوشش سے آیا تھا، تو اللہ پاک نے اس گھر کی حفاظت فرمائی تھی اور وہ لشکر وہ بھی لے کر آیا تھا، اور لوگوں کو اس نے روکا تھا کہ کوئی بھی بیت اللہ کا حج نہ کرے، بلکہ ابرہہ نے جو ایک کلیسا بنایا اس کا حج کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے کتابوں کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور جھوٹے ہیں بالکل، حالانکہ یہ اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکتے بھی ہیں اور مسجدوں کو ویران کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ ان لوگوں کو یہ لائق ہی نہیں ہے کہ یہ مسجدوں میں داخل ہوں، یہ تو اللہ کی مسجدوں کی بے حرمتی کرنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کو لائق نہیں ہے کہ یہ داخل ہوں مسجدوں میں اور لوگوں کی کو عبادت سے روکیں۔ اس آیت میں ایک لطیف اشارہ یہ بھی ہے کہ جو مشرکین اس وقت سمجھ رہے ہیں نا کہ مکہ والے کے خانہ کعبہ کے متولی ہم ہیں، ایک لطیف اشارہ یہ بھی ہے کہ بھئی تم سے یہ چھوٹنے والا ہے، اب مسجدوں کے اندر وہی داخل ہوگا جو ان پر ایمان لائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجدوں کی بے حرمتی کرنے والے جو ہیں وہ ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ یہ آیت جو ہے ہمیں مسجد کے احترام کا حکم دیتی ہے۔ مسجدوں کا احترام ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے گھر کا احترام ہے، جیسے کہ خانہ کعبہ کا احترام ہے۔ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے تو باقی جو محلے کی مسجدیں ہیں ان کا صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، ان کی ہمسائیگی کا خیال رکھنا، اور ان کے لیے جو ضروری انتظامات ہیں
اس کے بارے میں خیال رکھنا اہل محلہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم اپنی مسجدوں میں مؤذن اور اس کی جو ہے امام، اس کی تنخواہ مقرر کر کے ہم فارغ ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ کام تو حکومت کا ہے، لیکن حکومت ہماری کب کرتی ہے ایسے کام؟ تو جہاں ہم اپنے گھروں کے لیے انتظام کرتے ہیں تو ہمیں مسجدوں کے لیے بھی انتظام میں خیال رکھنا چاہیے کہ وہاں کوئی ضرورت تو نہیں ہے، وہاں پر کوئی کام تو نہیں کرنے والا، تو وہاں بھی ہمیں اللہ کے گھر کو کی محبت میں مسجدوں کو آباد کرنے میں بڑا حصہ ادا کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہیں، لہٰذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہی اللہ کا رخ ہے، بے شک اللہ بہت وسعت والا بڑا علم رکھنے والا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے، حالانکہ اس کی ذات اس قسم کی چیزوں سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب کے سب اس کے فرمانبردار ہیں۔ اب یہاں پر آگے ایک واقعہ آنے والا ہے قبلے کی تبدیلی کا، اس کے لیے یہاں پر پہلے ہی اللہ پاک نے مشرق اور مغرب کا جو تصور ہے نا کہ رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، ہمارا اب یہاں ہم رہتے ہیں ہندوستان کے اور پاکستان اور بر صغیر کے جو مسلمان ہیں، ہماری سمت جو ہے نا قبلے کی وہ مغرب میں بنتی ہے، کہ ہم لوگ جو قبلہ جو ہے نا ہماری مغرب کی طرف آتا ہے، ہم نماز کا جب رخ کرتے ہیں قبلے کا تو وہ مغرب میں بنتا ہے، اور جو ادھر کے لوگ ہیں ہمارے سے اپوزٹ لوگ ہیں ان کا رخ مشرق بنتا ہے۔ تو اب کہنے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا کوئی مشرق کی طرف رخ کر رہا ہے، کوئی مغرب کی طرف رخ کر رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ مشرق اور مغرب دونوں اللہ کے لیے ہیں۔ اب ایک بات یہ بھی آگے آئے گی کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو مدینہ میں کہ جو یہودی تھے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اب بیت المقدس جو ہے وہ مسلمانوں کو ابھی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا بھی حکم نہیں دیا گیا تھا، تو آپ نے بھی ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھی تھی۔ تو ایک بات یہ بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو جو ہے وہ قبلہ بنایا جائے۔ جب آپ مکہ میں تھے تو آپ ایسے رخ کر کے کھڑے ہوتے تھے کہ خانہ کعبہ اور بیت المقدس جو ہے وہ دونوں آپ کے سامنے آ جاتے تھے، لیکن اب مدینہ میں آ گئے تو اب آپ ایسا ممکن نہیں تھا، تو آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ نہیں کر سکتے تھے اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھتے تھے۔ تو اللہ پاک نے آگے پھر اس کا حکم دے دیا کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا لیا جائے۔ تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا تھا یہودیوں نے کہ یہ کیسا دین ہے کہ کبھی کہتا ہے مشرق کی طرف رخ کرو، کبھی کہتا ہے مغرب کی طرف رخ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، جدھر بھی تم رخ کر کے نماز پڑھو گے اللہ وہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ تم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا، عیسائی کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنایا، سبحانہ وہ پاک ہے اس سے۔ اللہ تعالیٰ جہاں بھی ان کا ذکر کرتے ہیں نا ان کے عقیدے کا، ساتھ ہی سبحانہ وہ پاک ہے اس سے، بات کو مکمل ہونے کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ بعد میں بھی کہہ سکتے تھے، لیکن جیسے ہی ان کا لفظ آتا ہے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ وہ پاک ہے اس سے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ آسمان اور زمین سارے کے سارے اسی کے فرمانبردار ہیں، اسی کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اسے کسی اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ وہ ذات ہے بدیع السماوات والارض اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ وہ ذات تو ایسی ہے کہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، آسمانوں اور زمین کو آغاز سے بنانے والا ہے، پہلے دن سے شروع دن سے اللہ نے ان کو بنایا ہے، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے براہ راست کیوں بات نہیں کرتا، اور یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کہتے تھے جیسی یہ کہتے ہیں، ان سب کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نشانیاں پہلے ہی واضح کر چکے ہیں۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھتے کیوں نہیں، ہمیں آ کے نشانی کیوں نہیں بتاتا، تو جو گزشتہ قومیں گزری ہیں انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نشانی مانگی تھی، اور جو ہیں
دوسرے جو ہیں اور قومیں جو ہیں نشانیاں مانگتے گئی اور پیغمبر دیتے گئے. موسیٰ علیہ السلام سے نشانی مانگی گئی, عیسیٰ علیہ السلام سے مانگی گئی, وہ پیغمبر دیتے گئے. اور جب نشانی آ جاتی ہے نا اور پھر قوم انکار کرتی ہے تو پھر عذاب پکا, پھر عذاب نہیں ٹالا جاتا. ظاہر ہے وہ ایک شرط ہو جاتی ہے نا کہ یہ چیز لاؤ گے تو ہم ایمان لائیں گے. اب وہ چیز آ گئی, ایمان یہ نہ لائے تو پھر تو عذاب کا فیصلہ پکا ہو گیا نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے دل بھی انہی جیسے ہیں جو پچھلے لوگ کہتے تھے کہ نشانی لاؤ, یہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. حالانکہ اللہ کی نشانیاں یقین رکھنے والوں کے لیے ساری کائنات میں بکھری پڑی ہیں. بے شک ہم نے آپ کو, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے آپ کو حق دے کر اس طرح بھیجا ہے کہ جنت کی خوشخبری دیں اور جہنم سے ڈرائیں. اور جو لوگ اپنی مرضی سے جہنم کا راستہ اختیار کر چکے ہیں ان کے بارے میں آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی. یعنی ہم نے آپ کو جو 2 فرائض دیے ہیں, اللہ سے ڈرانا ہے, اللہ کی جہنم سے ڈرانا ہے عذاب سے, اور جنت کی خوشخبری دینی ہے. آپ یہ کام کرتے جائیں. اب جو لوگ آپ پر ایمان نہیں لائے ان کے بارے میں آپ سے باز پرس نہیں ہوگی. اور آیت نمبر 120, اور یہود اور نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے, ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے. کہہ دو کہ حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے اور تمہارے پاس وحی کے ذریعے جو علم آ گیا ہے. اگر کہیں تم نے اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی حمایتی ملے گا اور نہ مددگار. اب یہ دیکھیں یہ آیت جو ہے کتنی سخت ہے, اس کا جو حکم ہے کتنا سخت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے, اب آپ یہود اور نصارہ کو راضی کرنے کے لیے اگر ان کی کوئی پیروی کریں گے, ان کی ملت کی پیروی کریں گے تو کیا ہوگا, یہ خواہشات کی پیروی ہوگی. کیونکہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے, آپ کے پاس ہدایت آ چکی ہے, حق اور باطل واضح ہو چکا ہے. آپ ان کو راضی کرنے کے لیے ان کی پیروی کریں گے تو کیا ہوگا, اللہ کے علاوہ کوئی آپ کے لیے نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی مددگار. جب رسول کو کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ملے گا تو ہم آج انہی کی پیروی کرتے ہیں, انہی کو راضی کرنے کے لیے کہ بھئی یہ کہ ناراض نہ ہو جائیں, یہ کہیں ہمارے اوپر معاشی پابندیاں نہ لگا دیں, کہیں یہ ہمارا جو ہے امداد بند نہ کر دیں. اس چکر میں ہم ان کی رضا حاصل کرنے کے چکر میں ہم اللہ کی نافرمانیاں کیے جاتے ہیں تو پھر کون ہمارا حمایتی اور مددگار ہوگا اللہ کے سوا. پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے, اللہ کی طرف سے ہم پر مدد نہیں آتی, ہم پر ذلت کیوں مسلط ہے, ہم دنیا میں رسوا کیوں ہو گئے ہیں. یہی وجوہات ہیں کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا چھوڑ دیا اور یہود اور نصارہ کی رضا کے لیے ہم ان کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں کہ کہیں یہودی ناراض نہ ہو جائیں, کہیں عیسائی ناراض نہ ہو جائیں, کہیں فلاں ناراض نہ ہو جائے. تو ان کی رضا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کی ناراضگی مول لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جب کہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہوں کہ جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے تو وہ لوگ در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا اللہ کی کتاب پر ایمان رکھنا ہے. اب یہ بات بھی بہت ہی تکلیف دہ ہے, بہت ہی افسوسناک ہے کہ ہم لوگوں نے اب اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا ہی چھوڑ دی ہے. تو ہم کیسے مومن ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں وہی اصل میں اس پر ایمان رکھتے ہیں, اور جو کوئی انکار کرے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, یہ خسارہ پانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن کی تلاوت کی توفیق دیے رکھے اور ہم قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے رہیں. حق کا تلاوت ہی کہا ہے. تلاوت کا حق کیا ہے, قرآن کی تلاوت کا حق کیا ہے کہ اس کو روزانہ تلاوت کیا جائے. ہمارے جو اجداد تھے یعنی کہ ہمارے بزرگوں میں ہمارے نانی اور دادی والا جو زمانہ تھا اتنا پرانا تو نہیں ہے, 50 کے سال پیچھے چلے جائیں آپ یا 30 سال پیچھے چلے جائیں آپ, تو
اس زمانے میں بھی ایسا تھا کہ لوگ صبح کو اٹھ کے سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، بچے بھی اور بچیاں بھی، بڑے بھی اور چھوٹے بھی، آدھا سپارہ ایک سپارہ پڑھنا معمول تھا۔ پھر ہوتے ہم نے یہ کیا کہ ہم لوگ بس اٹھتے ہیں اور صرف اس کے لیے اٹھتے ہیں، آفس کے لیے اٹھتے ہیں یا کاروبار کے لیے اٹھتے ہیں، اور یا پھر اسکول اور کالجز کے لیے اٹھتے ہیں، باقی تو اٹھنا ہی چھوڑ دیا گیا۔ ناشتوں کا تصور بھی ختم ہو گیا، بس کالج کے لیے اٹھے، یونیورسٹیز کے لیے اٹھے، آفس کے لیے اٹھے، منہ ہاتھ دھویا، چلو جی بھاگو۔ ایسا یعنی یہ ہوتا جا رہا ہے، یہ ہم لوگ بہت ہی کہنا چاہیے کہ سست ہوتے جا رہے ہیں، بہت غافل ہوتے جا رہے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرنا بھی چھوڑ دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو گویا ہمیں پھر اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ تلاوت کا حق کیا ہے کہ ایک سال میں قرآن پاک کو کم از کم 2 بار تو ختم کیا جائے۔ جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرے گا، قیامت کے دن قرآن اس کے خلاف اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے گا، اور قرآن اللہ سے یہ کہے گا کہ یا اللہ، اس شخص نے میرا حق ادا نہیں کیا، اس لیے یہ اب جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اللہ اپنے قرآن کی، اپنے کلام کی بات کو مانتے ہوئے اس بندے کو جنت میں نہیں بھیجے گا جس نے قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہیں کیا ہوگا۔ تو قرآن کی تلاوت جس کے حق میں جس نے ادا کی ہوگی اس کے حق میں سفارش کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے حجت لک او علیک، تمہارے حق میں بھی سفارش کرنے والا ہے اور تمہارے خلاف بھی سفارش کرنے والا ہے، یعنی کہ آپ نے اس کا حق ادا کیا ہوگا تو آپ کے حق میں سفارش کرے گا، اور اگر حق ادا نہیں کیا ہوگا تو آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا کہ اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 122، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی۔ یہ وہی آیت ہے جو بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد کرایا، اور ان کا تذکرہ ختم ہونے پر آ رہا ہے تب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کا ذکر کیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ آیت نمبر 124، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کیں۔ اللہ نے ان سے کہا میں تمہیں اب تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اور میری اولاد میں سے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا یہ عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے۔ کل میں نے آپ کو ڈیٹیل سے تھوڑا بتا دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ باتوں میں آزمایا تو اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو انعام بھی دیا۔ اب وہ جو باتوں میں آزمائے گئے آگے ان کا ذکر آہستہ آہستہ آتا جائے گا۔ کئی باتوں میں آزمایا، سب سے پہلے جو آزمائش ان کے لیے آئی تھی وہ جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کو انہوں نے پہچان لیا، وہ توحید پرست تھے، اور جس گھرانے میں وہ پیدا ہوئے تھے تو ان کا باپ جو تھا آزر وہ بت بناتا تھا، بت تراشتا تھا، اور وہ جو تھا نا ابراہیم علیہ السلام بتوں کے خلاف تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے آزمائش اپنے گھر سے اٹھانی پڑی کہ ان کا باپ بھی ان کے خلاف تھا۔ یہ باتیں آہستہ آہستہ آتی جائیں گی تو ہم پڑھتے جائیں گے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، عیسائی بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، اور مکہ کے مشرکین جو ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ تو یہ تینوں لوگ جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، اپنا بڑا مانتے ہیں، اپنا جد امجد مانتے ہیں، اور تینوں ہی بت پرست ہیں، تینوں ہی کفر کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بھی بنو اسماعیل میں سے ہیں، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام
کے دین پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتائیں گے اب کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کا تعلق تم جو تینوں باطل گروہ ہو، یہود، عیسائی اور بت پرست، ان کے ساتھ بالکل نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ تو بت پرستی سے دور تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بتایا جائے گا کہ وہ ہی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار، وہ ہی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلنے والے۔ تو اب اللہ پاک نے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع کیا، کہا کہ آپ کو کل میں نے بتایا تھا کہ ان کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت سارہ کے بیٹے تھے، ان کے وطن سے تھے اور ان کا وطن شام تھا، اور اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ہاجرہ کے بیٹے تھے ان کا وطن جو تھا اللہ پاک نے مکہ بنایا۔ اب یہ دونوں بیٹوں کی نسلیں جو ہیں دو مختلف جگہوں پر پروان چڑھیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں نسل در نسل نبی جو ہیں وہ پیدا کیے، اور وہ نبی کثرت سے آتے گئے یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آخری نبی ہیں بنو اسرائیل کے، اور ادھر بنو اسماعیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے زمانے کے نبی تھے، لیکن ان کے بعد ان کی نسل میں کوئی اور نبی پیدا نہیں ہوا۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کی نسل سے پیدا ہوئے۔ یہ دو جو نسلیں ہیں یہ آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دونوں کا تعلق جو ہے اسماعیل علیہ السلام کا اور اسحاق علیہ السلام کا، ان کا تعلق کس سے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو دین کس کے گرد گھوم رہا ہے؟ چار قومیں بن جائیں گی۔ یہودیوں کا دین بھی کس کے گرد گھوم رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ اور عیسائیوں کا دین بھی کس کے گرد گھوم رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ مکہ والے جو ہیں وہ بھی کس کو اپنا بڑا مانتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کس کی نسل سے آئے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے۔ تو ان کے بھی جد امجد کون ہوئے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ چوٹی پر ہیں، اور آگے یہ ساری ان کی نسلیں ہیں۔ اور نسلوں میں وارث کون ہوگا؟ وارث کون ہوگا اپنے بڑے کا؟ وہ ہوگا جو اس کا کہنا ماننے والا ہوگا، جو اس کی اطاعت کرنے والا ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ابراہیم کو ماننے والوں، ابراہیم کا دم بھرنے والوں، ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والوں، یہ دیکھو کہ ان کی اطاعت کون کر رہا ہے، ان کی پیروی کون کر رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے کچھ واقعات بتائے ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف لوٹ کر جائیں اور سراپا امن ہو۔ مثابۃ للناس کا مطلب ہے لوگوں کے لیے لوٹ کر جانے کی جگہ، یعنی ایک گھر ہوتا ہے نا جہاں پر انسان تھکا ہارا رات کو آ کے لوٹ کے آتا ہے، اسی طرح اللہ کا گھر جو ہے بیت اللہ جو ہے وہ بھی لوگوں کے لوٹ کر آنے کی جگہ ہے، کہ لوگ وہاں پر بھاگ کے جاتے ہیں، پلٹ کر جاتے ہیں، اور وہ امن کی جگہ ہے۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ جو مقام ابراہیم ہے اس کو مصلی بنا لو، اسے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کو یہ تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کریں اور اعتکاف میں بیٹھیں اور رکوع اور سجدہ بجا لائیں۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر جب خانہ کعبہ کی تعمیر اٹھائی تھی، تو وہ جب خانہ کعبہ بن گیا تھا تو اس کے بعد وہاں پر انہوں نے دعا مانگی تھی، تو اللہ پاک نے پھر ان کو حکم دیا کہ میرا یہ جو گھر بنایا ہے اس کو پاک رکھو، ہر وقت اس کو پاک رکھو۔ اور کس کے لیے؟ جو طواف کرنے لوگ آئیں ان کے لیے، اور اعتکاف میں بھی لوگ آ کر یہاں بیٹھیں گے، رکوع اور سجدہ یعنی نمازیں بھی پڑھیں گے، ان کے لیے اس گھر کو پاک رکھو۔ اور پھر اللہ پاک نے کہا، ان لوگوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجئے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرمائیے۔ اللہ نے کہا اور جو کوئی کفر اختیار کرے گا اس کو بھی میں کچھ عرصے کے لیے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا، مگر پھر
اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ لے جاؤں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ یہ مکہ جو ہے امن والا شہر ہے، مکہ میں ایک چونٹی کو مارنا بھی جائز نہیں، حدود حرم میں گھاس کاٹنا، شکار کرنا، چونٹی کو، مکھی کو مارنا، اور حتیٰ کہ وہاں کے جو درخت ہیں ان کی شاخوں کو کاٹنا، جانوروں کو نقصان پہنچانا، کسی پرندے کو نقصان پہنچانا بالکل جائز نہیں ہے۔ تو انسانوں کو نقصان پہنچانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی، اور اس وقت دنیا کا سب سے پرامن شہر جو ہے وہ مکہ ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور دعا مانگی کہ یہ چونکہ آب و گیاہ تھا نا، وہاں پر کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا تھا، صحرا تھا، وہاں پر کوئی چیز نہیں اگتی تھی، صرف خشک جھاڑیاں پیدا ہوتی تھیں۔ انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ جو لوگ یہاں پر آ کے رہیں گے ان کو رزق عطا کرنا، پھلوں کا رزق۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ثمرات ہیں کہ ان مکہ میں دنیا کے کونے کونے سے ہر قسم کا پھل، ہر قسم کا رزق جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ اور اللہ کے لیے، اور انہوں نے یہ بھی قید لگائی کہ جو کوئی ایمان لائے گا ان پر اللہ، ان میں سے یعنی جو لوگ تجھ پر ایمان لائیں گے نا ان کو پھلوں کا رزق دینا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میں کافروں کو بھی فائدہ دوں گا، پھر میں ان کو آخرت میں آگ کے عذاب پر مجبور کروں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ آگے آیت نمبر 127، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور اسماعیل بھی، اور وہ دونوں یہ کہتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب اس سے ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو بہت زیادہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس آیت سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کے لیے جو بھی کوئی کام کیا جائے بعد میں اس کے قبول ہونے کی دعا ضرور کی جائے۔ اب خانہ کعبہ کو بنانا آسان کام نہیں تھا، اس وقت وہاں پر کیا تھا، ڈیزرٹ تھا نا، کوئی بھی اور نہیں تھا، صرف اسماعیل علیہ السلام تھے اور ابراہیم علیہ السلام تھے، یہ دو لوگ تھے۔ ان دو لوگوں نے مل کر دور دراز سے پتھر اکٹھے کیے، گارا وغیرہ بنایا، اور یہ دونوں باپ بیٹا جو تھے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور بہت مشقت والا کام تھا کہ اس وقت کوئی ایسے سامان اور ذرائع نہیں تھے نا آسانی والے، اور وہاں پر اللہ پاک نے ان کے لیے ایک پتھر بھیج دیا جنت سے، مقام ابراہیم جو ہے جس پر کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان موجود ہیں، وہ پتھر جنت سے آیا تھا، اور وہ سیڑھی کا کام دیتا تھا۔ وہ سیڑھی کا کام ایسے دیتا تھا کہ جتنا ابراہیم علیہ السلام اونچا ہونا چاہتے تھے، دیواریں جب اونچی کرنے لگ کے لیے جب ہاتھ اوپر نہیں جاتا تھا تو پتھر اوپر ہو جاتا، پھر نیچے ہو جاتا، تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان بھی ثبت ہو گئے۔ تو یہ بھی ایک حیرت کی بات ہے کہ پاؤں جو ہیں پتھر پر کبھی بھی نہیں بنتے، جتنا مرضی آپ اس کے اوپر رگڑیں لیکن پاؤں کے نشان نہیں بنتے۔ اللہ پاک کا یہ ایک معجزہ ہے کہ پتھر کو نرم کیا اللہ نے، اور ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان موجود ہیں۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس خانہ کعبہ کی تعمیر خود کی، اور اللہ نے ان کو اس بات کا اعزاز اتنا بخشا کہ وہ جگہ، وہ نشان وہ پتھر آج بھی وہاں نصب ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اس جگہ کو مصلی بناؤ، یعنی امام جو ہے امامت کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے تو مقام ابراہیم پر کھڑا ہوتا ہے، مصلی ہو، یہاں سے نماز شروع ہوتی ہے، اور پھر باقی سارے اس کے پیچھے صفیں بناتے ہیں، اس سے آگے سے نماز شروع نہیں ہوتی۔ تو اللہ پاک نے یہ بھی ہمیں طریقہ سکھایا، ادب سکھایا کہ جب کوئی عبادت کر لی جائے، انہوں نے ایک گھر بنایا اتنی محنت سے، اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ اللہ ہم نے تو بنا دیا، یہ بلکہ عاجزی کا اظہار کیا کہ یا اللہ اس سے ہماری طرف سے قبول فرما لے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب اس کو ہماری طرف سے قبول فرما لے، تو بے شک تو بہت سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس کے بعد ایک اور دعا انہوں نے مانگی آیت نمبر 128 میں، اے ہمارے رب ہم دونوں کو، یعنی وہ کون تھے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے یہ دعا مانگی کہ ہم دونوں کو اپنا مکمل فرمانبردار بنا لے، اور ہماری نسل کو بھی نسل میں سے ایک ایسی امت پیدا فرما جو تیری پوری طرح تابع دار ہو، اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے، اور ہماری توبہ قبول فرما لے، بے شک تو
اور صرف تو ہی توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا، بڑی رحمت والا ہے۔ اور اے ہمارے پروردگار، ان میں ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنائے۔ بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ انک انت العزیز الحکیم۔ اب یہ وہ دعا ہے جو انہوں نے مانگی، جس دعا کا نتیجہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک تو انہوں نے کیا دعا مانگی کہ ہمیں اپنا فرمانبردار بنا، اور دوسرا ہماری نسل سے۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل کے لیے دعا مانگی، تو ہم لوگ اپنے نسلوں کے لیے جو دعا مانگتے ہیں تو ہم کس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ ان کو اپنی نسل کی بھی فکر تھی، انہوں نے کہا کہ ایک ایسی امت پیدا کرنی ہے جو تیری تابع دار ہو۔ یہ وہ دعا ہے جو کہ امت محمدیہ کے لیے قبول ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں جو انہوں نے وہاں پر مکہ میں مانگی۔ تو مکہ میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، مکہ سے ہی اسلام اٹھا، اور مکہ سے ہی اسلام جو ہے اس کا بول بالا ہوا۔ تو یہ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے ہمارا وجود رکھا، تو ہمارے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ہمارا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ڈائریکٹ جا کے ملتا ہے، کہ ہم ان کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دعا کے جو مصداق ہیں ان کو ماننے والے ہیں، ان کی امت سے ہیں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں اللہ نے امت محمدیہ میں جاری کر دی ہیں۔ کسی نبی کی شریعت پر عمل کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی سنت نہیں ہے جس پر ہم عمل کرتے ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی سنت نہیں ہے جس پر ہم عمل کرتے ہوں، حضرت نوح علیہ السلام کی، حضرت شعیب علیہ السلام کی، حضرت زکریا، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، کسی نبی کے کوئی طریقے کو ہم نہیں اپناتے۔ صرف اور صرف ہمارے دین میں جو سنتیں جاری کر دی گئی ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے دعائیں مانگی تھیں، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ہم درود پڑھتے ہیں۔ جب درود ابراہیمی جو ہے نماز کا حصہ ہے، ہم ہر نماز میں ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجتے ہیں اپنے نبی کے ساتھ ساتھ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت قربانی ہے وہ ہمارے امت محمدیہ میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جہاں جہاں طواف کیے، جہاں ان کی بیوی ہاجرہ نے چکر لگائے صفا مروہ کے، وہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جہاں قربانی کی ہم بھی قربانی کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جہاں شیطان کو پر مٹی پھینکی وہاں ہم کنکریاں مارتے ہیں۔ حج جو ہے وہ طریقے ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے اللہ پاک نے، ہم ان کی سنت میں حج کرتے ہیں۔ تو گویا ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر بھی، سنتوں پر بھی عمل کر کے ابراہیمی ہیں۔ ہم کون سی ملت سے تعلق رکھتے ہیں؟ ملت ابراہیم سے۔ ہمارا تعلق ملت ابراہیم سے ہے، امت محمدیہ کا تعلق ملت ابراہیم سے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت 130 میں، اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے انحراف کرے سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں اپنے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ابراہیم کے طریقے سے جو انحراف کرے گا وہ ہوگا جو خود حماقت میں اپنے آپ کو مبتلا کر چکا ہو۔ اللہ کو کہ ہاں ابراہیم کا مقام کیا ہے؟ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ نے انہیں دنیا میں منتخب کر لیا۔ اسْتَفَيْنَاهُ، ہم نے اس کو چن لیا تھا۔ اللہ نے جو خلیل بنایا وہ ابراہیم بنایا۔ اللہ پاک نے نبیوں میں سے جو دوست بنایا وہ ابراہیم ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں آخرت میں وہ بہت نیکوکاروں میں شمار ہوں گے۔ اللہ اب ان کی خوبیاں بتا رہا ہے کہ ابراہیم میں کیا کیا کوالٹیز تھیں کہ اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا۔ اذ قال له ربه اسلم، جب کہا اس کو اس کے رب نے سر جھکا دے، سر تسلیم خم کر دے۔ قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم نے فوراً کہا اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنا سر جھکا دیا رب العالمین کے لیے۔ یعنی یہ ان کی خاصیت تھی کہ فوراً بات مانتے تھے، ذرا سا بھی کوئی سوال یا ذرا سا بھی کوئی جو ہچکچاہٹ ہے وہ نہیں کرتے تھے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اسی بات کی وصیت کی ابراہیم نے۔ کس بات کی وصیت کی ابراہیم نے؟
اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی، یا بنی یا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا، پسند کر لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس تم کو موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ ابراہیم اپنے بیٹوں کو، اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کو، اور یعقوب اپنے بیٹوں کو، 12 بیٹوں کو جو نصیحت کر کے مرے، انہوں نے وصیت یہی کی کہ اے میرے بیٹو، اللہ کا جو دین ہے وہ اسلام ہے، اس نے تمہارے لیے وہ منتخب کیا ہے، تم نے اسی پر ہی مرنا ہے، تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پوچھیں کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا؟ بنی اسرائیل سے سوال کیا جا رہا ہے، بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا تھا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے سب نے کہا ہم اس ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ دادوں ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل جو ہیں، جو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، انہوں نے کہاں تک بات کی ہے؟ آپ کا معبود اللہ اور وہ آپ کے باپ دادا یعنی اسحاق اور اسماعیل اور ابراہیم کا بھی معبود ہے، تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم صرف اسی کے فرمانبردار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک امتن، وہ ایک امت تھی، قد خلت جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے اور جو تم کماؤ گے وہ تمہارا ہے، ولا تسالون اما کانوا یعملون، اور تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ اب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں تو ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں نہیں، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اب جو تم اعمال کرو گے وہ تمہارے اعمال ہیں، اور تمہارے سے وہ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، اور یہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ، راہ راست پر آ جاؤ گے۔ کہہ دو کہ نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین کی پیروی کریں گے، بل ملت ابراہیم حنیفا، کہہ دیجئے کہ بل ملت ابراہیم حنیفا، ہم تو ابراہیم کے دین کی پیروی کریں گے جو ٹھیک ٹھیک سیدھی راہ پر تھے، اور وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تھے۔ مسلمانوں کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس کلام پر جو ہم پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوا، ہم ان پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد منہم، ہم اسی ایک خدا کے تابع فرما ہیں۔ اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اب اس وقت موجودہ لوگ ہیں یہ بھی ایسا ہی ایمان لائیں تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے، اور اگر یہ منہ موڑ لیں تو در حقیقت یہ دشمنی میں پڑ گئے ہیں۔ اب اللہ تمہاری حمایت میں عنقریب ان سے نمٹ لے گا، اور وہ ہر بات سننے والا اور ہر بات جاننے والا ہے۔ اے مسلمانوں کہہ دو کہ صبغت اللہ، کہ ہم نے تو اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا لیا ہے، کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اب یہ رنگ چڑھانا کیا ہے؟ یہ استباغ بولتے ہیں، یہ ان کی عیسائیوں کی ایک رسم ہے، بپتسمہ اس کو کہتے ہیں۔ بپتسمہ کیا ہوتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، جب ان کے ہاں کوئی عیسائیوں کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس بچے کو اپنے پادری کے پاس لے جاتے ہیں، اور وہ پادری اس کو غسل دیتا ہے، اور وہ یلو سا کلر کا پانی ہوتا ہے اس کے اندر اسے غسل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے ہم نے عیسائی بنا لیا۔ اب یہ رنگ عیسائیت کے رنگ میں رنگ گیا ہے، تو اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا، یہ بپتسمہ دے دیا، استباغ بھی بولتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان سے کہہ دو کہ اللہ کے رنگ سے کوئی رنگ بہتر نہیں ہے۔ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے عمل تمہارے لیے، اور ہم نے تو اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کر لی ہے۔ بھلا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی تھیں یا نصرانی تھیں؟ اے پیغمبر ان سے کہو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟
اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ بہرحال وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، تلک امت قد خلت، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور ولا تسالون عما کانوا یعملون، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ تو یہ ہے توحید خالص کہ جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد جس توحید پر تھی ہم بھی اسی توحید پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی توحید پر قائم دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔